صلبہ پر افسوس۔ ابن ابی حاتم نے حدیث بیان کی ہے کہ جس راوی معن بن رافع میں انہوں نے علی بن یزید سے، انہوں نے ابو عبدالرحمن قاسم بن عبدالرحمن مولا عبدالرحمن بن یزید بن معاویہ سے، اور انہوں نے ابو امامہ الباہلی سے روایت بیان کی۔ صلبہ بن خاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے مالا مال کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلبہ، تم پر افسوس ہے، تم نے اللہ کے نبی سے مطالبہ بھی کیا تو حقیر چیز کا، وہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے، اس کثر سے اچھا ہے جس کی تو طاقت و سکونت نہ رکھتا ہو۔ اس وقت تو صلبہ چلا گیا، مگر کچھ دنوں بعد پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے مال و دولت کی دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور کہا، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جیسی زندگی گزارے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن جاتی اور میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ صلبہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر مجھے مال کی روانی عطا ہوئی تو میں ہر حقدار کا حق بطریق احسان ادا کروں گا۔ اس کے بار بار اصرار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، صلبہ کو مال دے دے۔ صلبہ نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان میں یوں اضافہ ہونے لگا جیسے موسم برسات میں کیڑوں مکوڑوں میں ہوتا ہے۔ مدینہ اس کے لیے تنگ ہو گیا، وہ مدینہ سے باہر ایک وادی میں چلا گیا۔ اب وہ نماز ظہر اور عصر تو مسجد نبوی میں آ کر ادا کر لیا کرتا تھا، مگر باقی نماز جماعت کے بجائے بکریوں کے پاس ہی تنہا ادا کرنے لگا۔ بکریاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھیں، وہ وادی بھی تنگ ہو گئی۔ صلبہ اس سے آگے ایک اور میدان میں چلا گیا، اب سارے نمازیں بلا جماعت پڑھنے لگا، صرف جمعہ کے روز نماز جمعہ ادا کرنے مسجد چلا آتا تھا۔ بکریاں اور زیادہ ہو گئی تو اس میدان سے بھی آگے کھلے علاقے میں چلا گیا، اب نماز جمعہ بھی گئی۔ قافلوں سے مدینہ کے حال احوال پوچھ لیا کرتا تھا، جو نماز جمعہ ادا کر کے اپنے اپنے دیہات کو جا رہے ہوتے تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلبہ کا حال احوال لوگوں سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ مدینہ سے دور چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صلبہ، تم پر افسوس، اے صلبہ، تم پر افسوس، اے صلبہ، تم پر افسوس۔ جب زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو مختلف علاقوں میں بھیجا اور زکوٰۃ کی وصولی، نصاب شرع وغیرہ سے متعلق احکام لکھ کر انہیں دے دیے۔ اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ایک بنو جہینہ میں سے تھا اور دوسرا بنو سلیم میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلبہ اور بنو سلیم کے پہلا آدمی سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ یہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے اور صلبہ کے پاس پہنچے، اسے حضور کا حکم سنایا اور خط دکھایا۔ حکم سن کر اس نے کہا، یہ تو جزیرہ ہے، یہ تو جزیرہ کی طرح ٹیکس ہے، بخدا میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ لوگ جائیں اور دیگر افراد سے وصولیاں کر کے پھر میرے پاس آ جائیں۔ جب یہ صحابہ بنو سلیم کے مسلمانوں کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا استقبال کیا اور خط پر مسرت کا اظہار کیا، پھر اپنے اونٹوں میں سے بہترین اونٹ چھانٹ کر پیش کر دیے۔ صحابہ نے دیکھا اور کہا، یہ تو درست نہیں ہے کہ ہم چن چن کر بہترین مال چھانٹیں، ہمیں حکم ہے
کہ درمیانی درجے کا مال وصول کرے۔ اس نے کہا خدا کے لیے یہ قبول کر لے، کیونکہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ راہ خدا میں بہترین مال پیش کروں۔ اس سے مال لے کر یہ صحابہ رضی اللہ عنہ دیگر زمینداروں کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی زکوٰۃ وصول کی۔ اب واپسی پر پھر وہ صلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے خط تو دکھاؤ۔ خط لے کر پڑھا اور پھر وہی بات دہرائی کہ یہ تو جزیرہ ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا تم لوگ جاؤ، میں اس مسئلے پر غور کروں گا۔ یہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو ان سے کہانی سنی۔ اس سے قبل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے صحابی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا اے صلبہ تم پر افسوس ہے۔ بعد میں ان صحابیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پوری کہانی سنائی۔ اس موقع پر سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد باندھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ ادا کریں گے اور لازماً صالحین جیسے کام کریں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کا پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کے پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ صلبہ کے رشتہ داروں نے یہ آیات سنی تو صلبہ کے پاس گئے اور اس کو سرزنش بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ اس کے بارے میں سخت وعید پر مشتمل آیات نازل ہوئی ہیں۔ صلبہ اب بکریاں لے کر مدینہ آیا اور حضور سے کہا اس کا صدقہ اور زکوٰۃ قبول کر لے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب صلبہ نے سر میں مٹی ڈال لی اور رونے دھونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے بار بار سمجھایا تھا مگر تو نہ سمجھا، اب یہ تیرا اپنا عمل ہے جو تیرے سامنے آ گیا ہے۔ صلبہ روتا دھوتا واپس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ خلیفہ رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مال لے کر آیا اور درخواست کی کہ اس کا صدقہ قبول فرما لے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی صلبہ مال لے کر آیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمہارا مال قبول نہ کیا تو کیا میں تمہارا مال وصول کر لوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اسے رد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنو تو صلبہ پھر حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس کا مال قبول فرما لے، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہین نے تمہارا مال مسترد کر دیا تو عثمان تمہارا مال کیسے قبول کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں صلبہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔